اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کو اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ العزیز خود غیبت امام میں جو عتابات ہے، عتابات کی زیارت کے عنوان سے، اور بالخصوص چونکہ یہ ایام منسوب ہے ولادت باسعادت حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے ساتھ، تو انشاءاللہ گفتگو حضرت امام رضا علیہ السلام پر ہوں گی، چونکہ ظاہر ہے کہ جو احترام غیبت امام میں عتابات اور زیارات کا ہے، اور بالخصوص پھر ان میں سے اہل بیت میں سے خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو روضات ہے، اس عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی خود مشہد مقدس کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے، فرمایا ستدفن بضعۃ منی بالخراسان، فرمایا کہ عنقریب میرے وجود کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کر دیا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ حدیث جو ہے بالکل مشابہ ہے جو کہ خود سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی وارد ہوا ہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ دقیقاً یہی روایت حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی وارد ہے کہ ستدفن بضعۃ منی بالخراسان، کہ خراسان میں عنقریب میری ہی وجود کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا دفن ہو جائے گا۔ اور خود جو ہے بضعہ کا ترجمہ بعض لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں جگر کا ٹکڑا کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جسم کا ٹکڑا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ کلی طور پہ یہ لفظ جب استعمال ہوا بضعہ، تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر رسول اللہ مرسل ہے تو رسالت کا ٹکڑا، اگر رسول اللہ تمام انبیاء کے امام ہے، انبیاء کے سید و سردار ہے، تو اس سید و سردار امام رضا علیہ السلام ان کا ٹکڑا، یعنی اس سرداری کا ٹکڑا۔ تو گویا یہ اندازہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ کے جو منصب ہے، رسالت کا منصب ہے یا نبوت کا منصب ہے، یہ جتنی بھی رسول اللہ کے منصب ہے اور رسول اللہ کے وجود ہے، جو وجود سے مرتبط چیزیں ہیں، حضرت امام رضا علیہ السلام وہی ہے کہ وہ جیسے رسول اللہ ہے اسی طریقے سے حضرت امام رضا علیہ السلام ہے۔ تو اور جہاں تک زیارت کا تعلق ہے تو وارد ہوا ہے کہ 1000 حج اور 1000 عمرہ مقبولہ، یعنی حج مبرورہ اور عمرہ مقبولہ، اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا کہ جو امام رضا علیہ السلام کی حالت غربت میں مشہد مقدس سے طوس خراسان میں زیارت کرے، تو اس کے لیے یہ ثواب جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں۔ اور خود مشہد مقدس کے لیے بھی حدیث ہے کہ بین جبلین روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں پر جو 2 پہاڑیوں کے درمیان ہے، بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، خراسان کی سرزمین پر مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام کی قبر اقدس۔ اس قسم کے احادیث موجود ہے، نہایت ہی بابرکت سرزمین ہے، نہایت ہی، اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حتیٰ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی گناہ ہو، جتنے سے بڑا گنہگار ہی کیوں نہ ہو، جتنی بڑی سی بڑی گناہ ہی کیوں نہ ہو، جتنی بڑی مشکل ہی کیوں نہ ہو، ایسی کوئی مشکل نہیں، ایسی کوئی گناہ نہیں جو مشہد مقدس میں جا کے حضرت سلطان خراسان، شاہ خراسان حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام درگاہ اقدس میں جا کے کوئی زیارت کرے، خدا اس کی مشکلات کو حل کر دے گا، اس کی دعا کو قبول کر دے گا۔ اور امام جواد علیہ السلام کی حدیث میں یہاں تک وارد ہوا، فرمایا کہ ایک راوی نے سوال کیا کہ مولا آپ کے جد کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے یا آپ کے بابا کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے، یعنی جد حضرت سید شہداء علیہ السلام اور والد جو ہے وہ حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، تو فرمایا ازیارت ابی افضل، میرے والد، میرے بابا کی زیارت جو خراسان میں دفن ہے اس کی زیارت افضل ہے۔ اور علت بھی بتا دی، فرمایا کہ دوسرے میرے جد کی زیارت کے لیے تو ہر ایک جاتا ہے، ہر فرقے کا آدمی چلا جاتا ہے، لیکن میرے
والد کی زیارت کے لیے صرف وہی لوگ جاتے ہیں کہ جو ہمارے اخلص و شیعہ ہو، جو مخلص شیعہ ہے، ہمارے جو اثنا عشری شیعہ ہے وہ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھ لیں تو جس نے امام رضا علیہ السلام تک اماموں کو قبول فرمایا، جس شخص نے بھی، وہ ظاہر ہے کہ اثنا عشری ہوگا، وہ غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا بھی قائل ہوگا، ظہور کا بھی قائل ہوگا، وہ رجعت کا بھی قائل ہوگا، وہ تمام اعتقادات کا قائل ہوگا۔ جو حضرت امام موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کا قائل ہے، اس کے عظمت کا قائل ہے، اس کے امام منصوب و منصوص من اللہ کا قائل ہے، چونکہ ہو سکتا ہے دوسرے فرقوں میں بھی کہیں کہ امام رضا علیہ السلام ایک عظیم شخصیت ہے لیکن ان کی امامت کا قائل نہ ہو، لیکن جو شیعہ ہے، جہاں تک چونکہ اگر ہم شیعوں میں دیکھیں تو کچھ جو ہے وہ 4 امامی شیعہ ہے، کچھ 6 امامی شیعہ ہے، کچھ 7 امامی شیعہ بھی ہے، لیکن جہاں بات آ جائے امام رضا علیہ السلام کی، جہاں پر ان کی امامت کا کوئی شخص جب قائل ہو گیا تو وہ اثنا عشری ہے۔ اس کے بعد کوئی آپ کو 9 امامی، 10 امامی، 11 امامی نہیں ملے گا، پھر اثنا عشری ہی ملے گا، جو کہ رسول اللہ کے وہ حدیث لوح، جہاں پر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس وہ لوحہ تھا اور جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچے، انہوں نے کہا اس لوحے پر یہ لوحہ کس چیز کا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ یہ اللہ نے میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو تحفے میں دیا تھا اور میں جو ہے وہ یہ میرے پاس ہے۔ تو جابر نے سوال کیا بی بی اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے اوپر رسول اللہ کے 12 جانشین کے نام لکھے ہیں، جس میں سے پہلا ایک گنوا بھی دیا، اس میں سے پہلا امیر المومنین ہے، دوسرا جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، سید شہداء علیہ السلام، اور یہاں تک کہ 8واں جانشین حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، اور اسی طریقے سے 11واں امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور 12واں جو ہے وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ تو یہ وہ حدیث لوح ہے جو کہ معروف ہے، کتب میں ہمارے پاس روایت میں موجود ہے۔ 8واں جانشین ضامنہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کہ جن کی زیارت کا ثواب جو ہے وہ 1000 حج مبرورہ اور 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب اس شخص کے لیے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ 11 ذی القعدہ کو حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، تمام مومنین کے لیے پرسرت موقع ہوگا انشاءاللہ، اور یہ وہ ایمان کامل ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ پاک عقیدہ ہے کہ جس کی خود رسول اللہ نے اس عقیدے کی تصدیق فرمائی ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں والی خراسان کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہماری گفتگو کا مرکز اور گفتگو کی ہماری محوریت حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے عنوان سے ہوگی، اور جہاں غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، تو یقیناً عتبات مقدسات اور بالخصوص ائمہ اطہار علیہ السلام کے زیارات کا احترام، ان کی زیارت کرنا اور ان کو
बारगाह इलाही में अपने लिए वसीला करार देना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और यकीनन यही हमारे वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की रज़ायत है। और आज इंशाअल्लाह मशहद मुक़द्दस से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन इज़्ज़त माब आली जनाब उस्ताद सैयद सिब्त हैदर ज़ैदी साहब हफ़ज़ल्लाह, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला खैरियत से हैं इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर हैं? खुदा का शुक्र। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम टीम की तरफ से तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आज आपने दावत कबूल फरमाई और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। गुफ्तगू किबला आप माशाल्लाह मशहद मुक़द्दस वाली खुरासान हज़रत अली इब्न अबू सर्रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस शहर में मौजूद है, और गुफ्तगू भी चूँकि विलादत करीब है तो गुफ्तगू का सिलसिला उसी उन्वान से किबला मैं करना चाहूँगा। और मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर पहला सवाल आपकी खिदमत में किबला ये रखना चाहूँगा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा पर किबला अगर एक मुख्तसर वज़ाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी अपनी जानिब आप सभी हजरात की खिदमत में तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने ये मौका मेरे लिए फराहम किया कि मैं यहाँ मशहद मुक़द्दस हज़रत इमाम अली रिदा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबर्रक की जानिब से खुसूसन इन अय्याम में कि जहाँ हम 8वें इमाम की विलादत बासआदत के उन्वान से मुकम्मल अशरा मना रहे हैं दहे करामत के नाम से, क्योंकि वाज़ेह है कि ईरान में पहली ज़िक़ात को हज़रत मासूम क़ुम की विलादत है और 11 ज़िक़ात को 8वें इमाम, नतीजतन आपस में ये दहे करामत के नाम से दो करीम अहले बैत के उन्वान से जश्न मनाया जाता है। और फिर ये जश्न पूरे 10 दिन ईरान के मुख्तलिफ शहरों में और खुसूसन 8वें इमाम हजरत इमाम रिदा अलैहिस्सलाम के रोजे में रोजाना प्रोग्राम होते रहे। सुभान अल्लाह। रोजाना का प्रोग्राम मौजूद है और दुनिया भर से ज़ायरीन आए हुए हैं। खुद हमारे अपने उर्दू ज़बान ज़ायरीन भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान या यूरोप अमेरिका और अफ्रीका से जितने भी उर्दू ज़बान हैं माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही काफ़ी तादाद में ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। जैसा मैं आप सभी पूरी टीम के साथ साथ तमाम हाज़रीन नाज़रीन सामईन की खिदमत में सलाम भी पेश करता हूँ और इस अजीम मुनासिबत भी पेश करता हूँ। खैर मुबारक। उसके अलावा आपका सवाल विलादत खुद जिंदगी नामा वाज़ेह है कि इमाम रिदा अलैहिस्सलाम यूँ तो हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम मनसूस मिनल्लाह और पहले ही से बशारत इनकी विलादतों के बारे में भी शहादतों के भी सब सहीफ़े फातिहा में मौजूद है। बेशक आप हज़रत इमाम आज़म अलैहिस्सलाम के घर में उनकी एक अजीज़ बहरहाल अज़वाज मुताहरात में अजीम ज़ौजा के बतन से दुनिया में आए 11 ज़िक़ात में जो आने वाली है परसों को, और ये जाहिर है चूँकि इमाम की विलादत है तो खुद आपके पहले भी बाद में भी चूँकि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रिवायत में बहरहाल कहीं 35, 36, 37 बच्चे तक मिलते हैं, जाहिर है लेकिन जब इमाम की विलादत है तो उसका असर बहरहाल एक अलग ही होता है पूरी ज़मीन और आसमान पर, पूरी फजाओं पर और फरिश्तों की रफ्त आमद, और जो एक कैफियत है बहरहाल एक इमाम की विलादत की वो सबके लिए वाज़ेह है कि खुद उनकी वालिदा बहरहाल जो तारीख़ में नजमा भी है और मुख्तलिफ नाम भी मिलते हैं, लेकिन ये कि आप बतने यानी खुद जब आप अभी हमल ही से हैं तभी से बच्चा महव गुफ्तगू है और इनको खुसूसन इबादत के मुकाम महल और मौके पर एक अजीब सी सुकून और राहत मिलती है। दुनिया में आते हैं इमाम रज़ा, सजदा करते हैं, सजदे में जाने के बाद एक तवील दुआ पढ़ते हैं। ये मुकम्मल सूरत हाल के जब इमाम मूसा काज़िम को खबर दी गई है तो आपने मुबारकबाद पेश की और फरमाया कि बहरहाल ये 8 इमाम है और हमारा जानशीन है, खुलफ़ाए पैगम्बर अकरम में से खलीफा है। उसके बाद आपने काफ़ी मुद्दत तक 35 साल तक अपने वालिद माजिद की ज़ेर तरबियत ज़िंदगी गुजारी है और इमाम मूसा काज़िम की ज़िंदगी हारून रशीद के ज़माने में ज़्यादा गुजरी, तो आपकी ज़्यादातर
عمر زندان میں رہی ہے، لہذا مکمل ظاہری امامت واقعی تو امام موسیٰ کاظم پہ تھی، لیکن ذمہ داریاں امام رضا پہ تھی، اور 35 سال کا عرصہ، بہرحال 35 سال عمر اچھی خاصی ہوتی ہے، لہذا امام اپنے گھر کے علاوہ، امام رضا اپنے گھر کے علاوہ بھی اپنے چھوٹے بڑے بھائی بہنوں کو سب کو ساتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام شیعوں کا خیال رکھنا، چونکہ امام موسیٰ کاظم زندان میں ہے، خصوصاً آخری 20 سال زیادہ کے زندان میں گزرے ہیں، لہٰذا اس طرح امام رضا نے مدینے میں بیٹھنے کے بعد مکمل وہی فرائض امامت کے جو دوران امامت انجام دیے جانے تھے، آپ نے دوران امامت دیے، لیکن اس سے پہلے بھی امام موسیٰ کاظم کی غیبت میں، یعنی آپ کے زندان میں جانے کے بعد، وہیں پہ تمام مومنین کی مشکلیں، تمام مسائل شرعی اور ہر طرح سے لوگوں کو جواب دیتے رہے ہیں اور ان کی رہنمائی اور خدمت انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، زندان ہارون الرشید بغداد میں آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کی امامت حقیقی یعنی وہی 20 سالہ دور امامت کا ہے، پھر بھی آپ بہرحال وہیں مدینے میں ہیں، اور مدینے سے وہ تمام خدمات جو ایک امام انجام دیتا ہے، جو وظائف ہوتے ہیں، اس کو انجام دے رہے ہیں۔ آخری وقت میں تقریباً آپ کی شہادت کے 3 سال کے آخری ٹائم ایسا ہے کہ جب امین و مامون کی جنگ ہو چکی ہے، اور مامون سے چونکہ بنی عباس معمولاً متنفر ہو گئے ہیں امین کے قتل کے بعد، تو اب اس نے ہوئے کہ ایک طرف تو خود اس کے اپنا خاندان اس سے ناراض ہے، دوسری طرف دنیا بھر سے شیعوں کی بغاوتیں ہو رہی ہیں، لہذا ان تمام کو صورت سامنے رکھتے ہوئے اس نے امام رضا کو مدینے سے خراسان طلب کیا ہے، اور پھر یہاں خراسان میں آنے کی حضرت کی آمد ہے، کس طرح سے بلایا گیا ہے، وہاں پہ بہرحال جو پابندیاں، جو سختیاں، جو دھمکیاں امام کو دی گئی ہیں، امام نے وہیں پر بیٹھنے کے بعد اپنے عزیز حرم میں گئے ہیں، گریہ کیا ہے، اہل خانہ کو بلا کے کہا کہ گریہ کرو، اس لیے کہ میں اب دوبارہ مدینے واپس آئی ہوں، اور اس کے بعد مکمل یہاں پہ آنے کے بعد پہلے خلافت کی پیشنہاد، پھر ولایت عہدی کی پیشنہاد، اور تمام کے تمام حالات ہیں جو اگر جزیات میں جایا جائے تو مفصل کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں، لہذا یہاں بس اس جملے پہ ہم ختم کر رہے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور سینکڑوں سال، یعنی 100 کچھ سال پہلے، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ جو مسلمانوں کے درمیان بہت ہی محبوبہ زوجہ ہیں، ان سے فرمایا ستدفن ساعۃ منی بارض خراسان، میرے سرزمین خراسان میں دفن ہوگا، تو وہ ام المومنین کہتی ہے، تو پھر بولے جو اس کی عالم غربت میں زیارت کرے گا، اس کی زیارت ایک حج کے برابر ثواب ہے، کہا ایک حج کی، کہا حج کے برابر ثواب ہے، کہا 2 حج کی، کہا 7 حج کے برابر ثواب ہے، کہا حج کی، کہا 70 حج کے برابر ثواب ہے۔ اب جو 70 کہا تو وہ چپ ہو گئی، اللہ اکبر، خاموش ہو گئی۔ اکرم نے فرمایا کہ اے حمیرہ، اگر تو تعجب سے پوچھتی جاتی تو میں 700 اور 7000 آگے بڑھتا چلا جاتا، اور جتنا خدا ثواب لکھتا چلا جاتا۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ سنت کی ام المومنین سب انہی کے یہاں پہ ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہمیشہ سے آپ کے چاہنے والوں کی آماج گاہ، رفت و آمد کی جگہ، ہمیشہ کسی بھی عالم میں یہاں پہ۔ دوسری طرف خود امام رضا اس وہ کرم ہے کہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ہاتھ میں روزہ رہا ہے، حرم حکومتیں بھی یہاں پہ کسی حد تک بھی بہرحال بدلتی رہی ہیں، لیکن ہمیشہ مولا ہی کے چاہنے والوں کی، اور نتیجتاً یہ ہمیشہ جگہ آباد رہی ہے اور ہمیشہ رونق ہے، لہذا آج بھی وہی صورتحال ہے، دنیا بھر سے زائرین آ رہے ہیں اور مولا سے زیادت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے کم وقت میں آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا۔ میں یہاں پر قبلہ ایک اشکال ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہو، کہ خود اگر تاریخ حضرت امام رضا علیہ السلام کی کا مطالعہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک مشہور واقعہ جو کہ خود حضرت ولی عہدی کو ایک ظالم حکومت سے قبول کر لیتے ہیں، تو قبلہ یہ کس طریقے سے ہے، اس اشکال کا کیا جواب ہے، اس پر بھی اگر قبلہ مختصراً وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، سوال آپ کا الحمدللہ بہت عمدہ ہے، اور اس طرح کے سوالات ہونے چاہیے تاکہ ہمارے جو مومنین جن تک یہ جوابات نہیں پہنچے ہیں بار بار پہنچتے رہیں، تاکہ ایمان میں تازگی ہو، عقیدہ مضبوط اور محکم ہو۔
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال آج کا نہیں ہے جی اور بلکہ خود اسی معنی سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جب سے ولایت عہدی قبول کی ہے خود حضرت ہی سے سوال کیا گیا ہے. جی حضرت کے بعد امام محمد تقی سے لے کر کے باقی ائمہ طاہرین علیہم السلام سے سوالات ہوئے. ان کے بعد پھر ہمارے علماء مراجع تقلید اور بہرحال جو بھی جہاں جیسی خدمات انجام دیتے رہے سوالات ہوتے رہے. جی اور اب یہ ہمارے لیے شرف ہے پھر یہی سوال ہمارے سامنے بھی آیا ہے. بہرحال لیکن ہم اس کا جواب بھی اپنی طرف سے نہیں وہی جو ہمارے معصومین نے دیا ہے یا سب سے پہلے خود ہمیں علیہ السلام نے دیا, ائمہ طاہرین نے دیا, ہمارے علماء نے دیا. لہٰذا یہ سوال جدید نہیں ہے اور جواب بھی باقاعدہ وہی جو ہمارے علماء ہمارے ائمہ طاہرین دے چکے. لہٰذا سب سے پہلے یہی سوال خود ہمارے 8ویں امام کے سامنے آیا. سامنے والا سوال کرنے والا کون ہے اتنا تو مشخص ہے کہ مسلمان ہے, لیکن خالص شیعہ ہے یا فقط ایک عام مسلمان ہے شیعت کا دعویٰ کر رہا. بہرحال اس نے وہیں پہ بھرے مجمع میں امام سے سوال کیا کہ حضور آپ نے ولایت عہدی قبول کرنے کے بعد گویا اس حکومت کو اپنے عقیدے کے تحت تسلیم کر لیا ہے کہ یہ حکومت صحیح ہے اور جائز ہے آپ کی نظر میں, جبکہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ سارے حاکم غاصب ہیں اور حکومت اور خلافت المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ان کے بعد ان کے فرزندوں میں ہونی چاہیے. یہ سب خلافت غصب کیے ہوئے ہیں چاہے بنی امیہ ہوں یا بنی عباس یا اس سے پہلے کے. جی تو امام نے جواب دیا ہے تو ظاہری یا تو یہ کہ وہاں مجمع دوسرا بھی بیٹھا ہوا ہے دوسرا بھی بیٹھا ہوا ہے جی یعنی غیر شیعہ, یا یہ مخاطب خود غیر شیعہ ہے. آپ نے اس کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ نبی افضل ہے یا وسیع نبی, پیغمبر افضل ہے یا وسیع پیغمبر. جی تو اس نے کہا کہ پیغمبر افضل ہے. صحیح. کہا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمان افضل ہے یا مشرک, کہا کہ مسلمان افضل ہے. صحیح. کہا کہ تمہارے عقیدے میں پیغمبر افضل ہے ادھر مسلمان افضل ہے. جی پیغمبر افضل ہو کر کے حضرت یوسف پیغمبر ہو کر کے ایک مشرک سے ولایت عہدی اور اس کے وزیر خزانہ بننے کے لیے خود اپنے منہ سے مطالبہ کر رہے ہیں. امام نے سورہ یوسف کی بہت خوبصورت جناب یوسف پیغمبر ہو کر کے جو بادشاہ مصر مشرک ہے مشرک ہونے کے باوجود پیغمبر مطالبہ کر رہے ہیں اس کو دیا گیا وہ پیغمبر نہیں ہوں وسیع پیغمبر ہوں. سامنے والا مامون نہیں ہے ظاہری مسلمان ہے. تیسری بات یہ کہ میں نے مطالبہ نہیں کیا ہے, تیسری بات یوسف نے مطالبہ کیا ہے جبکہ قرآن نے کوئی اعتراض نہیں کیا, کسی مسلمان نے جناب یوسف پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. میں نے مطالبہ نہیں کیا ہے بلکہ میرے سامنے جو حالات بنا کے رکھے گئے ہیں اس حالات میں میرے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا جو میں ولایت عہدی کو قبول کروں. اب امام نے یہاں تک واقعات میں اس کو مفصل جواب دے دیا, چونکہ جواب اس طرح سے دیا ہے کہ یا تو وہ خود عام مسلمان ہے جو جناب یوسف کا اور اپنے مقابلہ کر کے جناب یوسف کو پیغمبر اور خود کو وسیع پیغمبر. شیعہ عقیدے میں تو ہمارے ائمہ نفس پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس پیغمبر ہیں آئے مباہلہ کے تحت انفسنا. اگر ہمارے پیغمبر افضل انبیاء ہیں تو ہمارے تمام ائمہ افضل انبیاء, سبحان اللہ, کیونکہ ان کے نفس ہے پیغمبر رسول خدا جیسے ہیں نفس ہے, تو نتیجتاً آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب سے افضل ہیں. لیکن چونکہ سامنے والا یا تو خود عام مسلمان ہے یا وہاں مجمع عام مسلمانوں کو بیٹھا, اس لیے آپ نے اور وہ بھی بہت پیارا جواب ہے کہ جب ایک پیغمبر ہو کے مطالبہ کر سکتا ہے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دے, مجھے عزیز مصر بنا دے, تو میں نے تو خود مطالبہ نہیں کیا ہے, مجھے زبردستی یہاں پہ لا گیا. یہ ایک امام نے مفصل جواب دے دیا. اسی طرح ہمارے دوسرے ائمہ نے بھی علماء نے بھی جو اور تفصیلی جواب دیے. تفصیلی جواب یہ کہ دیکھیں امام خود جو اشارہ کیا اس بات کی طرف اسی کو مفصل کہ اولاً یہ کہ امام نے خود نے مطالبہ نہیں کیا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ حالات ایسے بنا دیے گئے امام کے سامنے کہ یا تو امام کا قتل ہے یا ولایت کی. پہلے خلافت کو کہا, امام نے خلافت سے انکار کیا, پھر ولایت عہدی کو کہا, ولایت عہدی سے انکار کیا. جب آپ نے ولایت عہدی سے بھی انکار کیا تو چونکہ مامون ظاہری طور سے وہی جو ہم نے پہلے گفتگو میں بیان کیا کہ امین کے قتل کے بعد خاندان بنی عباس کو اس کا دشمن ہو ہی چکا تھا, باقی سارے مسلمان اس کے تھے,
تو اس نے مسلمانوں کو جذب کرنے کے لیے تیسری طرف شیعت اور مولا کے چاہنے والے خصوصاً سادات جگہ جگہ حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، تو اس کے لیے مجبوری تھی کہ امام رضا کو اپنے قریب لا کے لوگوں کو دکھلائے کہ بھائی دیکھیں یہ امام آپ کے امام میرے ساتھ ہے، وہ اپنی ظاہری صورتحال میں. تو اس نے یہاں پر امام کے صرف دو راہیں رکھ دی تھی کہ یا تو ولایت اہدی قبول کر لیں ورنہ ہم یہاں قتل کر دیں. اللہ اکبر. آپ کے سامنے ان کے علاوہ کوئی تیسری راہ نہیں ہے، یا قتل یا ولایت اہدی. اب یہاں پہ امام زمان مصلحت کو بہتر جانتا ہے، اس پہ باقاعدہ خود بات کیا ائمہ نے تشریح کی ہے، علماء نے تشریح کیا. اگر امام وہاں پہ قتل قبول کر لیتے تو دیکھیے خون رنگ لاتا ہے، کسی کا بھی خون ہو خون رنگ لاتا ہے یقینا. خصوصاً اب یہ خون امام کا خون بہایا جانا تھا، یہ امام رضا خون اگر آج بہا دیا جاتا اور امام اپنی ضد پہ آ جاتے کہ مجھے ولایت اہدی قبول نہیں کرنی، صحیح بھئی میرا عقیدہ ہے قبول، تو یہاں پہ اس نے کہا قتل. امام رضا کا قتل شاید کربلا سے بھی زیادہ بھاری پڑتا. کیوں؟ دیکھیں کربلا میں جو قتل ہے وہ انہی محدود افراد کا ہے جو کربلا کے میدان میں آئے. جی بالکل. اگر امام کا چاہنے والا کوئی کربلا میں نہیں پہنچا ہے، چاہے چاہنے والا ہی کیوں نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر کے بنی ہاشم ہی کیوں نہیں ہے، صحیح، جناب عبداللہ بن عمر ہیں، جناب محمد حنفیہ ہیں یا اور بھی لوگ ہیں، جب یزید لشکر مدینہ اور مکے آیا ہے تاراج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ میں آگ لگائی ہے، تو یہ پیغام یزید کی طرف سے تھا کہ خاندان بنی ہاشم کے علاوہ سب کو قتل کرنا ہے، چونکہ ان کے خاندان کے لوگ کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا ہے. لہٰذا مدینے میں آنے کے بعد لوگ امام زین العابدین یا دوسروں سے کچھ جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں کچھ نہیں کہا ہے، جبکہ یہ خاندان معمولاً ابوا تھا، لیکن مدینے میں صحابہ اور سب کو قتل کیا جا رہا تھا لشکر سے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فقط کربلا میں جو پہنچے ان کی شہادت تھی. اگر امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوتی تو اب پوری دنیا کی سادات اور پوری دنیا کی شیعت، اس لیے کہ جس کو بھی خبر ملتی کہ امام رضا قتل کر دیے گئے وہاں سے بہرحال گرم جوشی میں شیعہ ہے، محبت ہے، قیام کرتا، اور پھر عمومی طور سے شیعہ کشی ہوتی. شیعہ کشی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں واقعی ختم ہو جاتا. دکھاوے کے اسلام تو فرقے میں واقعی. لہذا امام اپنی جان نہیں بچائی ہے کہ جناب امام نے ولیعت اہدی قبول کر لی اپنی جان کے لیے، نہیں، امام جان کے لیے، اسلام کی جان کے لیے امام ہمیشہ اپنے آپ کو قربان کرتا رہا ہے. امیر المومنین علی علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لیے گلے میں رسی کا پھندا ڈلوایا اور ان خلفاء کی بہرحال خاموشی اختیار کر 20 سال خاموش اسلام کی بقا کے لیے. یہاں اپنی جان کے لیے نہیں، اسلام کی بقا، چونکہ حقیقی اسلام شیعت میں ہے اور یہ شیعت ختم ہو جائے گی، چونکہ ابھی کوئی مقابلے پہ نہیں ہے. مامون کی طرف سے حکم رہے گا کہ جب نے امین تک کو نہیں چھوڑا جو سگا بھائی ہے، تو اب جو بھی شیعہ جہاں سے بھی قتل کر دیتا ہے. تو امام نے شیعوں کی بقا کے لیے، دین حقیقی کی بقا کے لیے، اس کے علاوہ مکمل شیعت کی بقا کے لیے اس کام کو علوی سادات علوی نے اولاد فاطمی کی بچانے کے لیے یہ ولایت ہے. اس کے علاوہ بھی یہاں سے آپ دیکھیں کہ قبول کی ہے، لیکن قبول میں جو شرط و شرائط رکھے گئے ہیں وہاں سے مکمل واضح ہے. صحیح، قبول کیا لیکن شرط کے ساتھ کہ میں کسی کو عزل نہیں کروں گا، کسی کو نسخ نہیں کروں گا، میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، کسی کو کوئی فتویٰ واپس نہیں لوں گا، کوئی چیز حرام کروں گا، کوئی، یعنی شرائط رکھنا بتا رہا ہے کہ امام اس ولایت اہدی سے راضی نہیں تھے. کیونکہ جو آدمی راضی ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ولایت اہدی میں یہ ہے تو لیجیے آج ہی سے میں گورنر چینج کر رہا ہوں، آج ہی سے میں فوج کے کمانڈر سے چینج کر رہا ہوں، آج سے میں یہ سارا نظام چینج کرنے کی کوشش کی، جو ولی عہد بن گیا ہے. یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں ملکوں میں بادشاہت اور ولایت اہدی ہے تو ولی عہد پوری حکومت چلاتا ہے. بے شک بے شک. آپ سعودی میں پوری دنیا میں دیکھیں ولی عہد حکومت چلاتا. امام رضا نے کیا شرط رکھی کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، کوئی کام نہیں کروں گا. مطلب یہ ہے کہ خود امام بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس ولایت سے راضی نہیں ہوں، یہ مجھ پر زبردستی لا. اور اب امام نے اس زبردستی والے مسئلے کو اتنا اجاگر کیا ہے، اتنا اجاگر کیا ہے کہ خود وہ بھی پریشان ہو گیا ہے جس نے ولایت بنایا. لہٰذا آپ تاریخ کے جائزہ اٹھا کے دیکھیں، امام کو باقاعدہ کبھی نماز عید کے لیے دعوت دے رہا ہے لوگوں کے اصرار پر، لیکن اس کے جاسوس خبر یہ دیتے ہیں کہ اگر آج نماز عید امام رضا نے پڑھا دی تو تیری مکمل خلافت کا جنازہ نکل جائے گا، اور ظاہر ہے پھر پیغمبر کا زمانہ یاد آ جائے گا، اور خلافت یعنی جو تو سیاست چاہ رہا ہے اس سے بالکل برعکس. نتیجتاً تاریخ بتاتی ہے کہ امام رضا یمن سے واپس بلا دیا گیا، واپس کیا گیا کہ
خود نماز پڑھائے گا، آپ گھر تشریف لے جائیں۔ تو یہاں سے واضح ہے کہ ظاہر امام نے اپنی عدم ناراضگی کو زبان سے بھی فرمایا ہے کہ میں نے خود نے نہیں، میرے سامنے باقاعدہ دو راستے رکھ دیے گئے تھے، یا قتل ہے یا پھر یہ ولایت عہدی اور یہ والا مسئلہ۔ تو امام نے باقاعدہ عمل سے بھی، زبان سے بھی، اور اس کے علاوہ تیسرا رخ یہ کہ دیکھیں اگر امام راضی ہوتے ولایت عہدی پر صحیح تو پھر مامون اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، مامون مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تو اب امام کو زہر دینے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی خود امام کو زہر دینا بتا رہا ہے کہ مامون اپنی تمام سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے بھی امام کی سیاست اتنی خطرناک اس کے لیے پڑی ہے کہ جو اس کا ہدف آپ مکمل مٹی میں مل گیا ہے اور امام کا ہدف اجاگر ہو گیا ہے، لہذا وہ مجبور ہوا ہے کہ اب 4 دن بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، پہلے امام کو شہید کرے تب جا کے اپنی حکومت کو بچائے گا۔ نتیجتاً اس کا امام کو شہادت پہنچا دینا، زہر دینا بتا رہا ہے کہ مامون اپنی سیاست میں ہار گیا ہے اور امام رضا خراسان کے جیت گئے ہیں، اس لیے وہ دشمن زہر دے رہا ہے، ورنہ اگر وہ جیت کیوں دیتا؟ اس کے بعد پھر اس کی شکست اور امام رضا کی جیت ہے جو آج 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ امام رضا کے دن بدن ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شیعہ ہیں جو دنیا بھر سے پورے سال رفت و آمد لگی ہوئی ہے، لہذا واضح ہے کہ امام رضا نے ولایت قبول کر کے بھی کتنا بڑا پیغام دیا ہے اور کتنا بڑا دین کو بچانے میں مدد۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس اشکال کو رفع کر دیا۔ آخر میں قبلہ اگر مختصراً مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے عنوان سے ہو یا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، بسم اللہ کیجیے۔ بہرحال چونکہ اب ایام رضا علیہ السلام صلی اللہ کی اور آپ کی زیارت کے حوالے سے ابتدا میں ایک روایت پیش کی پیغمبر اکرم سے، ایک روایت خود امام جواد سے، کیونکہ اس وقت ہم دونوں طرف ہیں، ادھر آپ کربلا میں ہیں، ادھر ہم مشہد مقدس میں ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے ان 2 بزرگواروں کی زیارت کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار امام رضا کی زیارت کا ثواب امام حسین سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ حسین کی زیارت میں پوری دنیا کا اسلام آتا ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کم سے کم اگر امام نہ سمجھ کے صحیح تو فرزند رسول ہیں، حدیث قضاء یعنی چادر تطہیر، آئے تطہیر میں، آئے مباہلہ میں ہر جگہ پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں، لیکن امام رضا کی ولادت زیارت پر صرف وہ ہوتا ہے جو خالی شیعہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، امام رضا کے بعد شیعوں میں پھر امام کاظم تک فرقے ہیں، فرقہ ہے شیش امامی اسماعیلی فرقہ ہے، اس سے پہلے کیسانیہ اور بہت سی فرقے بنے ہیں، لیکن امام رضا کے بعد پھر فرقے ختم ہو گئے ہیں اور اب جو بھی ہے وہ امام زمانہ تک پہنچا ہے۔ لہذا یہ امام محمد تقی اور آخر میں امام رضا سے کہ جو بھی میری زیارت کو آئے گا، جو بھی زیارت کو آئے گا، میں اس کے 3 مقامات پر اس کی زیارت کو پہنچوں، یعنی آپ امام رضا کی ایک زیارت کریں، آپ کا غریب امام آپ کی 3 مرتبہ زیارت کرتے ہیں، وہ بھی 3 کون سے؟ خطر 3 روز عشق میں جب نفع اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے تب آپ کی مدد، جب پولیس صراط سے گزر رہے ہوں گے تب، جب باقاعدہ حشر و نشر وہاں پہ، یعنی وہ خطرناک موقع ہے کہ جہاں کسی کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پہ ہمارا غریب امام ہم کی آگے کرے گا۔ اور امام نے فرمایا کہ میں 1 مرتبہ کی زیارت میں 3 مرتبہ، اتنا بڑا رئیف اور رؤوف اور کریم امام کون ہوگا جو ایک زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ مومن کی زیارت کو آ رہا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے سارے شیعوں کو جہاں بھی جو بھی موجود ہے، جس کے دل میں ذرا سی بھی محبت ہے، امام کی زیارت کی توفیق ہو اور امام کی زیارت کا شرف ملنے کی جانب سے یہ مولا کی بارگاہ میں یہ زیارتیں، یہ دعائیں، یہ عبادتیں قبول و مقبول ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مومنین کے دلوں کو منور تر کر دیا آپ نے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ فی امان اللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب عزت مآب استاد سید سبط حیدر زیدی صاحب قبلہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور خود امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام
की ज़ियारत के उन्वान से भी इन्होंने गुफ्तगू फरमाई, और ख़ुद वो मैंने मौका देखते हुए जो एक इश्काल है जिसको किया जाता है यकीनन मुखालिफिन की तरफ से भी, और शायद हो सकता है कि अपने लोगों में से भी किसी के जहन में ये इश्काल हो, तो मैंने किबला की खिदमत में वो इश्काल रख दिया और बहुत खूबसूरत और मुफस्सल तरीके से इन्होंने वजाहत फरमाई। जहाँ तक ज़ियारत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ है, तो बहुत सारे रिवायात और अहादीस इस बाब में मौजूद है, और किबला ने भी वजाहत फरमाई कि क्या फ़वाइद है, और वो 3 मुहिम फ़वाइद के जहाँ पर आमाल तकसीम हो रहे होंगे दाएं और बाएं हाथ में, और फिर फरमाया कि ख़ुद जब पुल सिरात से मोमिनीन या दूसरे लोग जितने भी लोग होंगे वो गुज़र रहे होंगे तो इमाम तशरीफ़ लाएंगे अपने ज़ाहिर के लिए, और जब आमाल का मुहासिबा होगा तब भी इमाम अपने ज़ायरीन की खिदमत में हाज़िर होंगे और उनकी मदद फरमाएंगे। ये ज़ाहिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत है। एक रिवायत जो मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है। इमाम फरमाते हैं युख़रिजु रजुलु मिन वुल्द मूसा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से एक शख्सियत ज़ाहिर होगी, इस्मुहु इस्मु अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसका नाम अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का नाम होगा, यानी अली नाम होगा, अली नाम होगा, अली इब्न मूसा रज़ा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, और फरमाया कि फ़युदफ़नु फ़ी अर्ज़ तूसा, तूस में ये शख्सियत दफन होगी, वहिया मिन खुरासान, और ये तूस जो है चूँकि खुरासान एक बहुत बड़ा इलाका था, हत्ता कि ईरान में और बाज़ इलाके पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा तक, और उसके बाद जो है जैसे अफ़ग़ानिस्तान के इलाके थे, तो खुरासान एक बहुत बड़ी ममलिकत थी उस दौर में। और जहाँ इशारा फरमा रहे हैं कि तूस में जो कि खुरासान में से होगा, फरमाया युक़्तलु फ़ीहा बिस्सम, इस शख्सियत को जहर के ज़रिए से शहीद किया जाएगा। फ़युदफ़नु फ़ीहा गरीबन, और हालत गुर्बत में दफन किए जाएंगे। ख़ुद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, यानी जहर से शहीद किया जाएगा और हालत गुर्बत में ये शख्सियत दफन हो जाएगी। मन ज़ारहु आरिफ़न बिहक़्क़िही, जिस शख्स ने हक़ का इरफान रखते हुए इस शख्सियत की कब्र की ज़ियारत की। अजीब हदीस है। जिस ज़ायर ने इस शख्सियत की खुरासान में इनकी कब्र की ज़ियारत की, फरमाया अताहुल्लाहु अज़्ज़ा वजल अजरा मन अनफ़क़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातला, फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस ज़ायर को जो अजर देगा वो अजर होगा जब फ़तह मक्का से पहले जो सदर इस्लाम में जो लोग शहीद हुए थे, मुजाहिदीन थे जो शहीद हुए थे, इस ज़ायर का सवाब उस शहीद के बराबर है। अल्लाह अकबर। यानी गोया ये ज़ायर हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसका सवाब जो है वो उस शहीद के बराबर है जो फ़तह मक्का से पहले, क्योंकि फ़तह मक्का से पहले बड़े अजीब हालात थे, बड़ी गुर्बत थी इस्लाम की। जब फ़तह मक्का हुई है तो फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है इस्लाम का सिलसिला जो है वो चला है, और फिर राहतियाँ आ गई, आसानियाँ आ गई। उससे पहले बड़े सख्त हालात थे, और वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह की नबूवत को पर इकरार कर दिया था वो किस कदर अजीम लोग थे, ये जहन से बालातर है, किस कदर अजीम थी। चूँकि बाद में तो फिर जब चीज़ हो जाती है तो उसके बाद तो ज़ाहिर सी बात है कि हर शख्स जो है वो ज़ाहिर है कि उसके लिए आसानियाँ हो जाती है, लेकिन जब इब्तिदाई माहौल होता है वहाँ पर हालात बड़े सख्त होते हैं। एक रिवायत में मज़ीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस शख्स को शहीद का दर्जा मिलेगा, वो भी जो फ़तह मक्का से पहले के शहीद है सदर इस्लाम में। एक हदीस खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, चूँकि वक्त भी इंतहा पर है, मैं तिलावत करूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन ज़ारनी अला बअद दारी, जिसने हालत गुर्बत में किसी ने मेरी ज़ियारत की, हालत गुर्बत यानी घर से दूर, हालत गुर्बत में खुरासान में, चूँकि मदीना से खुरासान हज़रत तशरीफ़ लाए थे, तो
خراسان میں عالم غربت نے جس نے میری زیارت کی، اتیتہ یوم القیامہ من ثلاثت مواطن، اس کے لیے جو ہے روز قیامت 3 مقامات پر میں اس کی خدمت میں پہنچوں گا، اور وہ جو ہے وہی جو ابھی ہم عرض کر رہے تھے، یعنی وقت جب صراط سے گزرتے ہوں گے، اور ایک جو ہے جب اعمال کا موازنہ ہوگا، اور جب اعمال کو دائیں اور بائیں ہاتھ میں پکڑواتے ہوں گے، اس وقت جو ہے فرماتے ہیں کہ میں اس زائر کی خدمت میں پہنچوں گا۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے فوائد ہے، اور امام کی زیارت کا جہاں میں نے عرض کر لیا کہ حتیٰ 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جو امام رضا علیہ السلام کا زائر ہوگا۔ اور زیارت کی عرفان میں ایک بات کروں کہ انسان اگر کہتا ہے کہ میری زیارت قبول ہو جائے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ ویسے شرائط تو لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، حدیث میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی اشارے ہوئے ہیں، علماء نے بھی بیان کیے، لیکن زیارت کی جو سب سے بڑی شرط ہے یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہاں کربلا میں بیٹھے ہیں، جو زائرین آتے ہیں اس شرط کی بعض مومنین جو ہے وہ رعایت نہیں فرماتے متاسفانہ۔ تو یہ ضروری ہے یہ کہ انسان زیارت کے لیے جب جا رہے ہیں، کسی بھی معصوم کے زیارت کے لیے، آپ مشہد جا رہے ہیں، آپ جا کے کاظمین جا رہے ہیں، سمرہ جا رہے ہیں، کربلا، نجف اشرف، بقیع، جہاں پر بھی جانا چاہیں، تو وہاں پر ایک شرط ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کس عنوان سے؟ کہ میں زیارت کے لیے ہی فقط جا رہا ہوں، نہ تجارت کا کوئی قصد ہے کہ انسان یہاں پر کوئی خرید فروخت شروع کر دے، تجارت کا قصد نہیں ہے، سیر اور سپاٹے کا آپ کا کوئی من نہیں ہے، آپ جو ہے کسی اور اپنے کسی دوسرے دوست سے ملنے کے لیے نہیں جا رہے، کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اخلاص قلب، صرف اور صرف میں معصوم کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اول شرط یہی ہے، اول شرط یہی ہے۔ قبول زیارت اس وقت ہوگی جب یہ شرط آپ کے ملحوظ خاص ہوگی، یہ شرط نہیں ہے تو وہاں پر آپ کی زیارت جو ہے، بے شک آپ جو بھی کرو گے، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، زیارت قبول مشکل ہے۔ یہ جو شرط ہے یہ ضروری ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو صرف زیارت کی نیت سے جائے۔ البتہ اگر ایک طالب علم ہے، علم کی نیت سے بھی گیا ہوا ہے، یا دوسری چیزیں ہیں جو کسی دینی احکام کو بجا لانے کے لیے گیا ہے، تو اس کے شرائط یقیناً بدل جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر تجارت کی نیت ہے یا کسی اور چیز کی نیت ہے تو ظاہر ہے کہ زیارت میں انسان کی خلل ایجاد ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس شرط کی ہمیں زیادہ سے زیادہ رعایت کرنی چاہیے، اور خود غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اس دور میں امام کی رضایت کے لیے عتبات اور قبور مقدسہ کی زیارت ضروری ہے، اور انہی کے ذریعے سے انسان ان کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنانا چاہیے، اور اسی سے ہی ہماری امام کی معرفت بھی انہی چیزوں سے ہمیں نصیب ہوگی۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔